کیسے کہ کیا ہے زہرا، بتاؤ کیسے کہ کیا ہے زہرا، بتاؤ کیسے کہ کیا ہے زہرا، بتاؤ کیسے کہ کیا ہے زہرا، علی کی مشکل کشا ہے زہرا، علی کی مشکل کشا ہے زہرا۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و مولانا عبد القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. خوشنودی جناب سیدہ نساء العالمین کے لیے ایک مرتبہ پھر بآواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ آج یقیناً اس بی بی کا دن ہے اور اسے خوش کرنے کے لیے جو ہماری ذمہ داری ہے، بہترین عمل اس کو ہدیہ صلوات، اور اس کا فائدہ یقیناً صلوات پڑھنے والے کو جو ملنے والا ہے اس کے بارے میں صلوات پڑھنے والا سوچ نہیں سکتا۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی فاطمہ زہرا پر صلوات پڑھتا ہے، من صلی علیہ، اے فاطمہ جو شخص بھی تم پر صلوات پڑھتا ہے، غفر اللہ ذنوبہ، پروردگار عالم اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور دوسرا انعام جو اس صلوات کا پروردگار عالم دیتا ہے وہ کیا؟ وہ چیز ہے جس کی آپ اور میں ساری زندگی خواہش کرتے ہیں۔ آپ کی اور میری سب کی خواہش یہ ہے کہ ہم اہل بیت کے ساتھ محشور ہوں، ہم قیامت میں سیدہ نساء العالمین کی زیارت کریں۔ ہماری خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہوں، لہٰذا زیارت عاشورہ کے اندر بھی آپ جو ائمہ معصومین کی تعلیمات ہیں، آپ کو مولا نے یہ سکھایا ہے کہ جب دعا کرو تو یہ دعا کرو: ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ، اے پروردگارہ ہم ان کے ساتھ دنیا میں بھی ہوں اور آخرت میں بھی ہوں، یعنی ان کا ساتھ یہ بہت اہم ہے، ان کی ہمراہی یہ بہت اہم ہے۔ یہ ساتھ جو اتنا اہم ہے، اس ساتھ کے لیے اگر میں کہوں کہ ہم جنت میں چلے جائیں اور وہاں جا کر رسول خدا کی زیارت نہ ہو، جنت میں چلے جائیں اور معلوم ہو حسین ابن علی اس غرفے میں، اس حجرے میں، اس باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں جانے کی اجازت نہ ہو، جنت میں تو ہیں لیکن اس باغ میں نہیں جا سکتے، تو کیا اس وقت کیا دل پر گزرے گی؟ بھئی ساری زندگی تو یہی تمنا کی تھی۔ تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ بہت ہی آسان نسخہ کہا، جو شخص چاہتا ہے کہ جنت میں میرے ساتھ ہو، میں جہاں پر بھی ہوں،
میں جہاں پر بھی ہوں، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ میرے ساتھ میرے مقام پر ہو تو اسے چاہیے کہ وہ فاطمہ پر صلوات بھیجے۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے الحق وَأَلْحَقَهُ بھی، اس کے گناہ تو معاف کرے گا، وَأَلْحَقَهُ بھی حیث ما کنت فی الجنہ، میں جنت میں جس مقام پر بھی ہوں گا پروردگار عالم اسے میرے ساتھ ملحق کر دے گا۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ دنیا میں ان کے ساتھ رہیں، اگر چاہتے ہیں آخرت میں ان کے ساتھ رہیں، تو ایک بہترین سرمایہ آپ کے پاس محمد و آل محمد پر درود ہے۔ ایک مرتبہ پھر فرمائیں۔ یقیناً آج کا دن بہت خوشی کا دن ہے، آپ سب کو، اپنے زمانے کے امام کو، آپ سب کو اس دن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور یہ وہ عظیم دن ہے کہ جس کا رسول کو بہت اہتمام کرنا پڑا ہے۔ یہ ہدیہ الہی رسول کو اتنی آسانی سے نہیں ملا۔ آج فاطمہ کی آمد کا دن ہے، آج سیدہ نساء العالمین کا آنے کا دن ہے، آج ام الائمہ کے آنے کا دن ہے، آج اس کے آنے کا دن ہے جو اپنے باپ کی ماں ہے، ام ابیہا۔ لہٰذا جب بی بی کا تعارف کرایا گیا ہے تو روایتوں میں ملتا ہے، فرماتے ہیں کون؟ الصدیقۃ الکبریٰ، صدیقۃ الکبریٰ۔ عجیب ہے، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم سچے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ اور معصوم نبی و امام کہتا ہے کہ یہ سچے ہیں۔ کتنا فرق ہے۔ میں اپنے بارے میں کچھ کہوں تو کوئی قبول نہیں کرتا، لیکن اگر اللہ کسی کے بارے میں کہے کہ یہ سچا ہے، یہ سچی ہے، اگر رسول اللہ کسی کے بارے میں یہ کہے کہ یہ سچا ہے، یہ سچی ہے، اگر قرآن کسی کے بارے میں کہے یہ سچا ہے، تو عزیزان محترم یہاں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ کوئی انسان اپنے بارے میں کہے میں سچا ہوں تو یہاں آپ شک و شبہ کا شکار ہو سکتے ہیں کہ ارے بھائی پتہ نہیں سچ بول بھی رہا ہے یا نہیں بول رہا، ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہا ہو، اس کے بارے میں تحقیق کرنا پڑے گی، دیکھنا پڑے گا۔ لیکن اگر پروردگار نے کہہ دیا تو اب ماننا پڑے گا، کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رکھنی۔ اگر شک و شبہ رکھا تو ممکن ہے دین اسلام سے خارج ہو جائے۔ اب اگر شک و شبہ رکھا کسی نے کہ یہ سچا ہے یا نہیں، اگر خدا نے کہہ دیا یہ سچا ہے تو اب گنجائش نہیں ہے شک و شبہ کی۔ اور یہ بیوی وہ ہے کہ جس کو قرآن نے کہا ہے سچا، جس کو رسول نے کہا ہے سچا، جس کو ائمہ معصومین نے کہا ہے سچا۔ اس بیوی کا جب تعارف کرایا جا رہا ہے، معصومین جب تعارف کراتے ہیں، قرآن میں جب تعارف کرایا تو پروردگار عالم نے کیا کہا؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب پروردگار سے پوچھا جائے پروردگارہ سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم تو دے رہا ہے، یہ بھی بتا دے یہ سچے کون ہیں؟ تو پروردگار عالم کہے گا کہ جاؤ قرآن مجید میں مباہلہ کے میدان کی گفتگو کو دیکھو، اور وہاں پر دیکھو کہ جو میدان کے اندر تمہیں باقی رہتا ہوا دکھائی دے، سمجھ جانا وہ سچے ہیں، جو میدان سے بھاگتا ہوا دکھائی دے، سمجھ جانا وہ جھوٹے ہیں۔ جھوٹے ہیں، کیونکہ وہاں پر لعنت کی ہے کاذبین پر، جھوٹوں پر، اور جھوٹوں کے مقابلے میں آتے ہیں سچے۔ بس جو رہ جائے وہ سچا، جو بھاگ جائے جھوٹا۔ تو رسول خدا کے ساتھ جو اس میدان میں گیا ہے وہ سچا ہے، جو اس میدان میں گیا ہے۔ اس میدان میں جانے والی ایک ذات سیدہ کی ذات ہے، صدیقہ کی ذات ہے۔ فرماتے ہیں کہ الصدیقۃ الکبریٰ، صدیقہ کبریٰ ہے، راحت روح المصطفیٰ، جو مصطفیٰ کی روح کا سکون ہے، جس کو دیکھ کر رسول خدا کو سکون ملتا ہے، اس کا نام ہے فاطمہ۔ حاملۃ البلوى من غیر فزع ولا شکوى، فاطمہ وہ ذات ہے کہ جو بغیر گلہ و شکایت کے بڑی بڑی مشکلات کو تحمل کرتی ہیں۔ کون ہے فاطمہ؟ وصاحبۃ شجرۃ طوبیٰ، جو شجرہ طوبیٰ رکھنے والی ذات ہے۔
شجرہ طوبہ. اور خود بیوی نے جب اپنا تعارف کرایا نا ایک مقام پر تو فرمایا انا ثمرۃ فؤاد، میں رسول کا میوہ ہوں، میں رسول خدا کا محمد مصطفیٰ کا پھل ہوں. وعضو من اعضائہ، اس کے اعضاء میں سے ایک عضو ہوں. وغصن من اغصانہ، میں اس کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہوں. اور پھر فرمایا انا ابنۃ سدرۃ المنتہی، میں کون ہوں؟ میں سدرۃ المنتہی کی بیٹی ہوں. انا شجرۃ التی، میں وہ درخت ہوں، میں وہ درخت ہوں کہ التی تخرج آکلها آنی الحسن والحسین، میں وہ درخت ہوں کہ جس کے پھل حسن و حسین کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں. فاطمہ اپنا تعارف خود کرا رہی ہے. آج اس شخصیت کی آمد کا دن ہے جو نبوت کی تکمیل کا سبب بنتی ہے اور امامت کی ابتدا کا سبب بنتی ہے. امامت کی بنیاد اور نبوت کی تکمیل. ام ابیہا اور ام الائمہ، رسول کی بھی ماں ہے اور اماموں کی بھی ماں ہے. بہت عظیم تحفہ ہے جو پروردگار عالم اپنے حبیب کو عطا کر رہا ہے. عزیزان محترم، اس بیوی کے بارے میں کیا گفتگو کی جا سکتی ہے؟ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. آپ کی خدمت میں ایام فاطمیہ میں بھی موجود تھا اور مختلف گوشے اس بیوی کی زندگی کے آپ کی خدمت میں بیان کیے. اس بیوی کا ایک زندگی کا اور پہلو ہے، مختلف پہلو ہے. ایک پہلو ہے وہ پہلو کہ جو اس دنیا میں آنے سے پہلے کا مرحلہ ہے. دیکھیں، عظمت اس بیوی کی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. وہ بیوی جس کے فضائل قرآن مجید بیان کر رہا ہے، جس کی عظمت کو خود قرآن بیان کر رہا ہے، تو اب کوئی چیز باقی نہیں رہتی مگر یہ کہ کسی انسان کا دل سیاہ ہو اور وہ قبول کرنے میں وہ سیاہی رکاوٹ بنتی ہو. وگرنہ آلوسی جیسا مفسر قرآن کہ جو مذہب اہل بیت کے سے تعلق رکھنے والوں سے بہت زیادہ اچھا رویہ نہیں رکھتا تھا، وہ شخص آلوسی اپنی کتاب روح المعانی جو اس کی تفسیر ہے، اس کے اندر سورہ انسان کی تفسیر میں 2 نقطے بیان کرتا ہے. ویسے تو اہل بیت کی تعریف میں اس نے روایات بیان کی ہیں اپنی تفسیر کے اندر، لیکن اس سورہ میں جو اہل بیت کا قصیدہ ہے، جو جناب زہرا کے ایک عمل کو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، وہاں 2 نقطے آلوسی نے بیان کیے ہیں کہ جو اس بیوی کی عظمت کو بیان کرتے ہیں. دیکھیں، یہ بیوی کا دروازہ اتنا مشہور تھا کہ اس دروازے پہ سوالی جب آتا تھا تو وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا. اور یہی اہل بیت علیہ السلام کی روش تھی، ان کا طریقہ تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کے دروازے پہ پہلے معصوم سے آخری معصوم تک چلے جائیں، کسی دروازے کے اوپر رد نام کی کوئی چیز نہیں ہے، انکار نام کی کوئی چیز نہیں ہے. فاطمہ زہرا کے دروازے پر اگر کوئی آ جائے تو وہ خالی ہاتھ نہیں جائے گا، وہ واپس نہیں جائے گا. آلوسی جب تفسیر سورہ دہر، سورہ انسان کرتا ہے تو وہاں پر 2 نقطے جو اس نے وہاں بیان کیے ہیں وہ یہ کہ فاطمہ زہرا اور ان کے گھر والوں نے نظر کی. آپ سب جانتے ہیں قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ ہے. اور پھر یوفون بالنذر و یخافون، وہ جو ہے اپنی نظر پر وفا کرتے ہیں اور اللہ کی خشیت بھی رکھتے ہیں. خوب یہ سب رکھتے ہیں. اس کے بعد پروردگار عالم نے فرمایا جب وہ مرحلہ گزر گیا، حسنین شریفین کی صحتیابی عطا ہو گئی، اس کے بعد وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا یتیما وَاسِیرًا. اب اس شہزادی نے اور اس گھر میں رہنے والے تمام افراد نے اپنی نظر پر وفا کس طرح کی؟ کہا انہوں نے 3 دن تک روزے رکھے. جب 3 دن روزے رکھے تو ہر روز ایک شخص آتا تھا اور شہزادی کونین اس کو اپنی روٹی دے دیتی تھی، امیر المومنین اس کو دے دیتے تھے، حسنین شریفین ان کو دے دیتی تھی، اور کنیز بھی اٹھا کے اپنی روٹی دے دیتی تھی. ایک دن کون آیا؟ کہا یتیم آیا. ایک دن کون آیا؟ کہا مسکین آیا. تیسرے دن آلوسی کہتا ہے کہ تیسرے دن جو آنے والا ہے وہ کون ہے؟
قرآن کہتا ہے اسیر اسیر. تو یہ جو اسیر جو 3 دن بھوکے آئے ہیں شہزادی کے گھر پر اور تیسرے دن آنے والا اسیر جو شہزادی کے گھر پہنچا ہے، یہ اسیر کون ہے؟ اسیر مدینے کے اندر ہے، اور مدینے کے اندر اسیر وہ ہے جو کافر ہے. مسلمان اسیر نہیں ہو سکتا. یعنی یہ جو آنے والا تیسرے دن، اب آپ شدت احتیاج دیکھیے کہ ان ہستیوں کو بالآخر اس غزہ کی کتنی ضرورت تھی. اور مانگنے والا کون ہے؟ مانگنے والا مسلمان نہیں ہے، مانگنے والا چاہنے والا نہیں ہے، مانگنے والا ہمدردی رکھنے والا نہیں ہے، کافر حربی ہے، جنگ کیا ہے، جنگ کرنے کے بعد اسے اسیر کر کے مدینے میں رکھا ہوا ہے، ابھی تک اسے کسی نے خریدا نہیں، کسی کی ملکیت میں نہیں آیا، کسی کا غلام نہیں بنا، بس وہ اسی مدینے کے اندر رہنے پر پابند ہے اور وہاں پر گھوم رہا ہے، اسیر ہے. لہٰذا قرآن کہا اسیر. اسیر وہاں پر مدینہ موجود ہے. کہا کہ سیدہ کی عظمت، آلوسی کہتا ہے، کہا یہ خاندان اتنا عظیم ہے، یہ گھرانہ اتنا عظیم ہے کہ اس گھرانے کی عظمت کو وہ کافر بھی جانتا تھا کہ اگر میں اس دروازے پر جاؤں گا تو خالی ہاتھ نہیں پلٹوں گا. یعنی وہ کافر بھی جانتا تھا کہ یہ رسول کی بیٹی ہے، رسول جو اس کی نگاہ میں اس کا سب سے بڑا دشمن، اور یہ اس رسول کی بیٹی ہے، لیکن اسے معلوم ہے کہ اس دروازے پر جو بھی سوالی جاتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں پلٹتا. فیضان محترم، یہ سوچنا چاہیے، توجہ کرنی چاہیے کہ جب کافر اسیر ہونے کی صورت میں اس دروازے سے خالی ہاتھ نہیں پلٹتا تو ہمیں شرم نہیں کرنی چاہیے، ہمیں سوچنا نہیں چاہیے، ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے کہ یہاں ہاتھ پھیلائیں یا نہ پھیلائیں. ارے یہ تو خدا اور رسول کا حکم ہے کہ جاؤ ان کے دروازے پر ہاتھ پھیلاؤ. صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ. یہ وہ خاندان ہے جو ابھی میرا ایک دوست بھائی مجھے کہہ بھی رہا تھا، میں نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ یہ وہ خاندان ہے کہ جس خاندان کی زبان پر لا کا کلمہ نہیں آتا. اگر اس کلمے میں لا الہ الا اللہ کہ جس کی ابتدا لا سے شروع ہوئی ہے، اگر اس کلمے میں لا نہ ہو تو اس لا کے علاوہ کہیں اس خاندان کے اندر آپ کو لا دکھائی نہیں دے گا. اس خاندان میں بی بی کے دروازے پر جو بھی آئے گا بی بی اس کی مدد کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. نہیں کا کلمہ نہیں ہے، یہ ازواج رسول نہیں ہے، یہ بطن رسول ہے، یہ رسول کا ٹکڑا ہے. وہاں سے نا کی آواز رسول سنتے تھے اور پھر بھیجتے تھے، کہا جاؤ میری بیٹی کے گھر پر لے کے جاؤ، فاطمہ کے گھر پر لے کر جاؤ. تو آلوسی کہتا ہے کہ ایک امتیاز جو یہاں پر دکھائی دیتا ہے، ایک تعجب جو ہوتا ہے وہ یہ کہ کافر کو بھی معلوم ہے کہ اس کی حاجت کس دروازے سے پوری ہوگی. اور دوسرا نقطہ جو آلوسی نے اس سورہ کے ذیل میں لکھا ہے وہ یہ کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں جنت کا تذکرہ کیا ہے، اور جب جنت کا تذکرہ کرتا ہے تو جنت کی مختلف خصوصیات کو پروردگار عالم ذکر کرتا ہے. اور جنت کی جو خصوصیات ہیں جو مومنین کو سب سے زیادہ پتہ ہیں وہ کیا ہیں؟ کہاں وہ حور ہوتی ہیں، وہ غلمان ہوتے ہیں، ہاں وہاں حوریں ملیں گی. تو یہ حور کا تذکرہ قرآن مجید میں بے شک حق ہے، سچ ہے، ملیں گی. حور عین ہوگی قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر پروردگار عالم نے اس چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ حوریں ہوں گی وہاں پر. وہاں جنت کی خصوصیات کو بیان کیا ہے، جنت میں ایسا ہوگا، جنت میں نہریں ہوں گی، جنت میں یہ ہوگا، جنت میں یہ ہوگا. تو یہ تمام چیزیں پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر جب ذکر کی ہیں تو آلوسی کہتا ہے وہ تمام کی تمام جنت کی صفات جو پروردگار عالم ذکر کرتا ہے، کہتا ہے لیکن اس سورے میں آ کر جب پروردگار عالم جنت کی صفات کو ذکر کرتا ہے تو یہاں پر آ کر پروردگار عالم نے حور کا ذکر نہیں کیا. جنت کی ساری خصوصیات کو ذکر کیا لیکن حور کا ذکر نہیں کیا. اب آلوسی کے یہ جملے ہیں، کہتا ہے کہ کیوں ذکر نہیں کیا پروردگار نے حور کا ذکر اس سورہ دہر میں؟ کہا اس لیے کہ یہاں پر وہ ذات موجود تھی کہ جس کے بعد حور کا تذکرے کا کوئی مقام باقی ہی نہیں رہتا.
آلوسی کہتا ہے، آلوسی کے جملے ہیں کا رعایت لحرمت البتول، کا حرمت یعنی مقام و احترام و مرتبہ بتول کو لحاظ رکھتے ہوئے پروردگار عالم نے اس ذات کا جو قرۃ عین الرسول ہے اس کی عظمت اور اس کی حرمت کا لحاظ رکھتے ہوئے پروردگار عالم نے اس سورے میں اس جنت کے تذکرے کو کرتے ہوئے کہیں حور کا ذکر نہیں کیا۔ جب فاطمہ کا ذکر ہو گیا تو اب حور کی جگہ باقی نہیں رہتی۔ کون کہہ رہا ہے؟ آلوسی کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اب پروردگار عالم حرمت فاطمہ زہرا کی خاطر، عظمت فاطمہ زہرا کی خاطر، وہ مقام جو فاطمہ اللہ کے نزدیک رکھتی ہے، پروردگار عالم حور کا ذکر نہیں کرتا۔ فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ اس نورانی مخلوق کا نام ہے کہ جس کا نور سب انسانوں پر روشن تھا، واضح تھا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ نورانی ہوتی ہیں لیکن ان کے نور کو ہر کوئی نہیں دیکھ پاتا۔ ان کے نور کو دیکھنے کے لیے دل کی طہارت کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ مناسبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ ہر کسی کو دکھائی نہیں دیتا، صرف ان لوگوں کو دکھائی دیتا ہے جن میں آپس میں کوئی سنخیت ہو۔ لیکن جناب سیدہ کا نور ایسا تھا کہ جس کو دوست بھی دیکھتا تھا دشمن بھی دیکھتا تھا، جس کو دوست بھی دیکھتا تھا دشمن بھی دیکھتا تھا، یعنی دوست کو بھی وہ نور دکھائی دیتا تھا، دشمن کو بھی دکھائی دیتا تھا، سب کو جناب سیدہ کا نور دکھائی دیتا تھا۔ رسول کی زوجہ جناب عائشہ کہتی ہیں کہ جب فاطمہ دن میں چلتی تھی، دن کی روشنی میں، رات کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ بلب اگر دن میں جل رہا ہو تو اس کی روشنی بھی زیادہ اثر انداز نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ سورج کی روشنی ڈائریکٹ انڈائریکٹ پڑ رہی ہوتی ہے۔ کہا دن کی روشنی میں جب فاطمہ چلتی تھیں تو ان کے چہرے کا نور سورج کے نور پر غلبہ کر لیتا تھا۔ یہ کس کو دکھائی دے رہا ہے؟ رسول کی زوجہ کو۔ رسول کی زوجہ اس نور کو دیکھ رہی ہیں اور فرماتی ہیں کہ فاطمہ کا نور ایسا تھا کہ سورج کے نور پر غلبہ کر جاتا تھا۔ امام حسن عسکری فرماتے ہیں کہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی جدہ کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ یظہر لامیر المومنین، کیونکہ وہ اپنا نور، ان کا نور جو ہے وہ ظاہر ہوتا تھا امیر المومنین علی بن ابی طالب کے لیے۔ اس بی بی کا نور قیامت میں بھی اس کا نور ہوگا، قیامت میں بھی اس کا نور ہی تو ہوگا۔ وہ مشہور و معروف روایت جو آپ سنتے ہیں کہ جس روایت میں کہا گیا ہے کہ جب قیامت ہوگی اور محشر میں سارے لوگ موجود ہوں گے تو وہاں سے جناب سیدہ کی سواری گزرے گی تو اعلان ہوگا۔ کیا اعلان ہوگا؟ اعلان ہوگا نَقَصُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى تَجُوزَ فاطمہ صراط الی الجنہ۔ فاطمہ جو ہے وہ یہاں سے گزر جائے جنت کی طرف، اپنی گردنوں کو جھکا لو۔ یہ کیوں جھکانے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ بعض اوقات انسان یہ خیال کرتا ہے شاید وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ حضرت زہرا کے محرم نہیں ہیں اور جناب سیدہ جا رہی ہیں، آپ کی عظمت ہے، اپنی گردنوں کو جھکا لو۔ یہاں محرم اور نامحرم کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ شاید میں نے ایک روایت یہیں پر پڑھی تھی اور اس روایت کو جب میں نے پڑھا تھا تو میں نے کہا تھا 3 افراد ایسے ہوں گے کہ جو جناب سیدہ کو دیکھ رہے ہوں گے، ایک حضرت ابراہیم، ایک رسول خدا، ایک امیر المومنین۔ تو اگر محرم اور نامحرم کا مسئلہ ہوتا تو بہت سارے انبیاء جو ہیں، حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل بھی ہیں لیکن روایت ان کو ذکر نہیں کرتی۔ اسماعیل کون ہے؟ رسول اللہ کے جد ہیں، رسول اللہ انہی کی اولاد سے ہیں، تو جناب زہرا کے بھی محرم ہوئے، جد ہوئے، تو بہت سارے نبی جو ہیں وہ محرم ہیں۔ تو محرم اور نامحرم کا مسئلہ نہیں، مسئلہ کچھ اور ہے، مسئلہ صلاحیت کا ہے، مسئلہ لیاقت کا ہے۔ عزیزان محترم، ابھی آپ سے کہا جائے جب سورج اپنی اوج پر ہو، آپ سے کہا جائے سورج کو دیکھو،
توجہ کیجیے گا. کہا سورج کو دیکھو، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کی آنکھیں سورج کو نہیں دیکھ پاتی ہیں، آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. سورج کی روشنی، سورج کا نور اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھیں اس کو دیکھنے کی قدرت نہیں رکھتی، تاب نہیں رکھتی، طاقت نہیں رکھتی، لہٰذا فوراً بند ہو جاتی ہیں، پھر کھولتے ہیں، پھر بند ہو جاتی ہیں. آپ کو آ کر کوئی منع کرتا ہے بھائی مت دیکھو، آنکھیں خراب ہو جائیں گی. کیوں؟ کہا تمہاری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں کہ تم اسے دیکھ سکو، تم اس کے نور کو برداشت کر سکو، تحمل کر سکو. عزیزان محترم، حقیقت یہ ہے کہ جب رسول خدا کی یہ بیٹی اس قیامت میں اس مقام سے گزر رہی ہوگی تو کسی آنکھ میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ فاطمہ کے نور کو دیکھ سکے. لہٰذا پروردگار کہے گا اپنی گردنوں کو جھکا لو، اپنی گردنوں کو جھکا لو. یہ عظمت ہے اس بیوی کی، رسول خدا کی کتنی عظمت ہے. رسول خدا کا مقام کیا ہے؟ عظیم. وہ رسول خدا جو خلق عظیم پر فائز ہے، وہ رسول خدا جس کے اوپر اللہ کا فضل عظیم ہے، وہ رسول خدا جب اس کے ہاتھ میں پروردگار عالم کی طرف سے ایک تحفہ آتا ہے، اس رسول کے پاس ایک ہدیہ آتا ہے اللہ کی جانب سے. اللہ کا فرشتہ جبرائیل رسول خدا کی خدمت میں آتا ہے کہ یا ایھا النبی، اے اللہ کے نبی، ھذہ تفاحۃ، یہ سیب ہے، اہداہ اللہ، اہداہ اللہ، جس کو اللہ نے آپ کے لیے ہدیے کے طور پر بھیجا ہے، تحفے کے طور پر بھیجا ہے. خوب، یہ کیا ہے؟ ہدیہ ہے. کس نے بھیجا ہے؟ اللہ کے لیے. تو اب یہ بھیجنے والا، یہ ہدیہ بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ، خالق کائنات، مالک کائنات، وہ کہ جس کی قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے. اب ایسی ذات جب کسی ایسی شخصیت کو جو سید الانبیاء ہو ہدیہ دے رہا ہو تو ہدیہ معمولی نہیں ہوگا. اس ہدیے میں دو خصوصیت ہوں گی. یہ ہدیہ بہت ہی قیمتی ہوگا، اور اس سے جسے یہ ہدیہ دیا جا رہا ہے اس کے پاس پہلے یہ ہدیہ نہیں ہوگا. ایسا ہدیہ ہونا چاہیے. اللہ جب کسی کو ہدیہ دے رہا ہے تو اس کی نظیر نہیں ہونی چاہیے، اور اللہ کی ذات کے مطابق، اس کی قدرت کے مطابق، اس کی شان کے مطابق ہونا چاہیے. اگر دنیا میں رہنے والا کوئی بادشاہ کسی انسان کو کوئی ہدیہ دے اور ہدیے میں کوئی معمولی سی کوئی چیز دے دے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ بخیل ہے، کنجوس ہے. اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے اگر یہ پورا شہر بھی دے دیتا تو کچھ نہیں تھا اس کے سامنے. اپنی حیثیت دیکھتا پھر ہدیہ دیتا. تو پروردگار عالم جب اپنے حبیب کو ہدیہ دے رہا ہے تو اس ہدیے کی عظمت ہوگی، اس ہدیے کی قیمت ہوگی، اس ہدیے کی ارزش ہوگی. اب یہ جو پروردگار عالم نے ہدیہ دیا ہے، جیسے ہی رسول خدا کے ہاتھ دست مبارک میں آیا، رسول خدا نے اپنے سینے سے لگا لیا. سینے سے لگایا، اب آواز قدرت آئی، کلھا، اے رسول اسے کھا لو. رسول خدا نہیں کھاتے، دیکھ رہے ہیں. پھر دوبارہ آواز آئی، کلھا، اے رسول اسے کھا لو. اب رسول خدا نے کیا کیا؟ اس پھل کو ہاتھ میں لیا اور فلقتھا، بس رسول خدا فرماتے ہیں میں نے اس کو توڑا، اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. اب روایت یہ کہتی ہے کہ وہ نبی جو کسی مشکل سے مشکل مقام میں بھی چونکا نہ ہو، لیکن جب اس نبی نے اس پھل کو دو حصوں میں تقسیم کیا، فَفَزِقْتُ، تو رسول خدا کہتے ہیں کہ میں چونک گیا. کیا ہوا؟ آواز آئی، کہا وَلَا تَخَفْ، لا تخف، خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ فاطمہ نہیں، یہ مقدمہ فاطمہ ہے. جب سیب کھلا تو اس سے نور ساطع ہوا. اس نور کو دیکھ کر رسول خدا فرماتے ہیں فَفَزِقْتُ، آواز قدرت آئی، لا تخف، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کہا یہ فاطمہ نہیں آئی، ابھی یہ مقدمہ ہے فاطمہ کے وجود کا. فاطمہ کی عظمت، فاطمہ کا مقام، یہ بیوی جو ام ابیہا ہے،
رسول کی نسبت ماں اور علی کی نسبت کیا ہے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ اس بی بی نے جو حدیث کی ایک اقسام ہے ام ابیہا تو روایت ہے، لیکن ایک چیز جو ہمیں اس بی بی کے حیات طیبہ میں دکھائی دیتی ہے وہ ہے اس بی بی کے ساتھ امیر المومنین کے تعلقات، رابطہ۔ جب امیر المومنین کا رابطہ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ایک عجیب و غریب چیز دکھائی دیتی ہے۔ حدیث کی قسموں میں ایک قسم ہے جسے ہم کہتے ہیں امالی۔ امالی ایک مستند حدیث کا مجموعہ، یعنی جس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ استاد آ کر املا کرتا ہے اور شاگرد اسے لکھتے ہیں۔ شاگرد لکھنے کے بعد استاد کو چیک کراتے ہیں، استاد دیکھتا ہے۔ تو اس سے زیادہ مستند حدیث جو ہے وہ ہو نہیں سکتی، کیونکہ محدث لکھوا بھی رہا ہے، چیک بھی کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ محدث نے کچھ بولا، ان شاگردوں نے سنا، گھر چلے گئے، بعد میں کسی کو نقل کی، جب نقل کی تو ممکن ہے آگے پیچھے ہو جائے، الفاظ آگے پیچھے ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ احادیث کے اندر ہم جب پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس جگہ پر یہ لفظ بھی ملتا ہے، اس جگہ پر یہ لفظ بھی ملتا ہے، تو وہ حافظے پر انہوں نے بھروسہ کیا، تبدیلی آ گئی۔ لیکن امالی میں کیا ہوتا ہے؟ امالی میں املا ہوتا ہے باقاعدہ، اسی وقت وہ شاگرد لکھ رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمارے پاس علماء کی جو کتابیں آئی ہیں، امالی شیخ صدوق، امالی شیخ مفید، امالی شیخ طوسی، امالی سید مرتضیٰ، تو یہ ان بزرگوں کی امالیاں ہیں۔ انہوں نے املا کیا تھا، ان کے شاگردوں نے احادیث کو لکھا جو آج ہمارے پاس موجود ہیں، اہل سنت میں بھی موجود۔ یعنی جو استاد املا کرتا ہے، شاگرد لکھتا ہے۔ امیر المومنین اور جناب زہرا کی زندگی میں بھی ایسا ایک موقع دکھائی دیتا ہے کہ جناب زہرا بولتی ہیں، امیر المومنین لکھتے ہیں۔ جناب زہرا بولتی ہیں، امیر المومنین لکھتے ہیں، تو لکھنے والے کو کہا جاتا ہے کاتب، لکھنے والے کو کہا جاتا ہے کاتب۔ جب رسول خدا پہ وحی آتی تھی تو آج مسلمان ان کاتبوں کا بھی بہت احترام کرتے ہیں نا، کہا یہ کون؟ کا کاتب رسول، یہ رسول کا کاتب تھا، بھلے ساری زندگی شاید اس نے ایک ہی آیت لکھی ہو، کہا یہ کاتب رسول ہے، لیکن اس کا احترام کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، کاتب رسول کیونکہ اس نے لکھا۔ اسی طرح شہزادی نے بھی مسلسل امیر المومنین کے سامنے کچھ ایسے رازوں کو لکھوایا، بیان کیا، امیر المومنین اسے لکھتے گئے۔ تو آپ نسبت علی و فاطمہ کو دیکھنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ علی کون ہے؟ کہا کاتب فاطمہ۔ کون علی؟ وہ علی کہ جس کے پاس زمین و آسمان کا علم ہے، وہ علی کہ جس کے علم کی کوئی محدودیت نہیں ہے، وہ علی جو علم اولین و آخرین رکھتا ہے، جس کے بارے میں اللہ کا رسول یہ کہتا ہے کہ اے علی میں تمہاری صفات کو کیسے بیان کروں؟ اگر تمہیں بیان کرنا چاہتا ہوں جو تم میں ہے تو پروردگار عالم سے لوگ جو ہیں وہ تشابہ کی وجہ سے تمہیں خالق ماننا شروع کرتے ہیں، اور اگر کم کروں تو تمہارے مقام سے کم ہو جاتا ہے۔ وہ علی جو علم اولین و آخرین رکھتا ہے، وہ علی کاتب زہرا ہے۔ زہرا بول رہی ہے، علی لکھ رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، زہرا کی جو ایک خصوصیت جو روایات میں بیان ہوئی ہے، وہ زہرا کا وجود آسمانی ہے، یعنی اس دنیا سے پہلے جناب سیدہ کا وجود۔ روایت ہے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے، جو آپ نے اپنے جد رسول خدا سے نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ خلق نور فاطمہ قبل ان یخلق الارض والسماء، کہ پروردگار عالم نے فاطمہ کے نور کو زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے خلق کیا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ مولا کیا مگر وہ بشر نہیں ہے؟ بشر تو دنیا خلق ہونے کے بعد آیا، کہا کیا وہ بشر نہیں ہے؟ تو اب رسول خدا نے فرمایا، کہا کہ وہ حورائے انسیہ ہے، وہ حورائے انسیہ ہے۔ پوچھا کس طرح سے وہ حور ہیں؟ بشر کی، کہا کہ بشر کی طرح سے حور ہیں۔ فرمایا کہ خلقہ اللہ من نورہی، پروردگار عالم نے فاطمہ کو اپنے نور سے خلق کیا۔
یہ جو نور فاطمہ ہے یہ نور پروردگار ہے، یعنی پروردگار نے اپنے نور سے خلق کیا قبل ان یخلق آدم، اس سے پہلے کہ وہ آدم کو خلق کرتے ہیں، یعنی کائنات کا پہلا انسان جسے آدم کہا جاتا ہے اس کی خلقت سے پہلے فاطمہ کی خلقت ہو چکی۔ خلقت یعنی مخلوق ہے، کوئی چیز ہے، کوئی ذات ہے۔ اذا کانت الارواح، روایت کہتی ہے وہ کیا تھے؟ کہا کہ رسول خدا، اے رسول خدا، اس وقت فاطمہ کہاں تھیں؟ جب فاطمہ کو پروردگار عالم نے خلق کیا تو فاطمہ اس وقت کہاں تھیں؟ اب اللہ کا نبی کیا فرماتا ہے؟ کہا کہ کانا فی حکۃ تحت ساق العرش، کہا فاطمہ جو ہیں اس وقت ساق عرش کے نیچے، عرش ہے نا جس کو پروردگار عالم نے اس کی بڑی خصوصیات بیان کی ہیں قرآن مجید میں، اور جس کی بہت زیادہ پروردگار عالم نے توصیف کی ہے، عرش عظیم، پروردگار کا عرش بہت بڑا ہے۔ کہا اس کے نیچے فاطمہ موجود تھی۔ کہا ان کی غذا کیا تھی؟ کہا ان کی غذا التسبیح والتقدیس والتحلیل والتحمید، کہا ان کی غذا یہ 4 چیزیں تھیں، وہاں پر موجود تھیں۔ ان کی غذا کیا تھی؟ کہا غذا یہ تھی۔ اور شاید دنیا میں جو معصوم امام کہتے ہیں کہ اس سے بہتر کوئی تحفہ ہوتا تو رسول خدا اس تحفے کو اپنی بیٹی کے لیے دیتے، یعنی اللہ کی طرف سے وہی تحفہ فاطمہ کے لیے آتا، کیونکہ فاطمہ آسمانی مخلوق تھی، نورانی مخلوق تھی، پروردگار عالم کے نور سے خلق ہوئی تھی، اور ہمیشہ سے پروردگار عالم کی حمد و ثنا میں مشغول تھی، لہٰذا زمین پہ آنے کے بعد بھی اسے جس تحفے کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، جو اسے سب سے زیادہ پسند تھا، وہ تحفہ وہی تھا کہ جو اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے فاطمہ زہرا کو تسبیح کی صورت میں عطا کیا۔ بس حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ فاطمہ نور تھی، فاطمہ عرش کے نیچے تھی۔ خوب نور، خوب کہاں تھی؟ ارواح تھی، جسم سے پہلے ارواح تھی۔ روایت ہے کہ خلق اللہ محمدا و عطرت اشباہ نور من بین یدی اللہ قلت وما الاشباہ، کہا ان لوگوں کو پروردگار عالم نے خلق کیا اشباہ کی صورت میں۔ راوی کہتا ہے کہ اشباہ کیا ہے، یہ شباہ کیا ہے؟ فرمایا ظل نور، نور کا سایہ، سمجھانے کے لیے معصوم فرما رہے ہیں، کہا اشباہ کی صورت میں تھی نا، یہ اشباہ کیا ہے؟ کہا نور کا سایہ، نور کا سایہ، ابدان نورانیہ، نورانی بدن، نورانی بدن کی صورت میں، قبل الارواح، بل ارواح، بلکہ یہ روح تھی، روح تھی۔ خوب، بس ارواح سے مراد کیا ہے؟ نورانی خلقت رکھنے والے افراد۔ یہ اہل بیت اس مقام پر نورانی خلقت رکھتے تھے، وہاں پر موجود تھے۔ خلق اللہ من نور، خلقہا اللہ من نور ہی، پروردگار عالم نے اس بیوی کو اپنے نور سے خلق کیا۔ اور جو چیز بھی اللہ سے ایجاد اور ظہور ہوتی ہے وہ اس کے اسماء میں سے ہوتی ہے، اس کے اسماء میں سے کوئی نہ کوئی اسم ہوتا ہے، اور اسم مسمى سے جدا نہیں ہوتا، اسم مسمى سے جدا نہیں ہوتا، لہٰذا یہ ذات اس کے نور سے جدا نہیں ہے۔ اس کی غذا کیا ہے؟ کہا تسبیح، تقدیس، تحلیل، تحمید۔ اور کس طرح بیوی کی غذا اس عالم میں تسبیح تھی، اس عالم میں تسبیح قرار پائی۔ اور پھر یہاں پر ملائکہ کی خلقت، روایت کیا کہہ رہی ہے؟ ان کو پہلے خلق کیا، اس کے بعد ملائکہ کی خلقت ہوئی۔ اب ملائکہ اس زمانے میں وہاں پر کیا کر رہے تھے؟ اب روایت بتاتی ہے ملائکہ کو پروردگار نے خلق کیا تو ملائکہ کیا کر رہے تھے؟ کہا تسبیح کر رہے تھے۔ یہ ملائکہ کو تسبیح کس نے سکھائی؟ ملائکہ نے تسبیح کس کو دیکھ کر سنی، سیکھی؟ اسی کو دیکھ کر سیکھی جو عرش کے نیچے پروردگار کے نور سے خلق ہوئی تھی اور پروردگار عالم کی حمد و ثنا کر رہی تھی۔ جب ملائکہ نے اس ذات کو وہاں پر دیکھا تو ان سے اس تسبیح و تحلیل و تحمید کو سیکھا۔ عزیزان محترم، جتنے بھی ملائکہ ہیں وہ سب کے سب مدیون زہرا ہیں۔ زہرا ان کی استاد ہے،
صرف امیر المومنین جبرائیل کے استاد نہیں ہیں، جناب سیدہ بھی جبرائیل کے استاد ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد والا. اگر اہل بیت کی خلقت نہ ہوتی، اگر فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو ملائکہ کے پاس کوئی ذکر نہیں تھا کرنے کا. ملائکہ کو ذکر سکھانے والے یہ اہل بیت ہیں، ملائکہ کو بتانے والے یہ اہل بیت ہیں. کہاں تھی؟ کہا کانا تحت العرش، عرش کے نیچے. عرش جو پروردگار کی بزرگ ترین مخلوق ہے. لا الہ الا اللہ هو رب العرش الکریم، عرش العظیم. پروردگار عالم کی وحدانیت کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے وہ کس کا رب ہے؟ عرش عظیم کا رب ہے، عرش کریم کا رب ہے. اور اس عرش کو ظلمت سے نکالنے والی ذات کا نام ہے فاطمہ. نور فاطمہ کو خلق کیا، اس عرش کے نیچے قرار دیا اور عرش خدا روشن ہو گیا. عرش خدا نور جناب سیدہ سے منور ہوا. بس ابتدا سے انتہا تک یہ عرش نور زہرا سے روشن ہے. جب سے یہ عرش خلق ہوا اس وقت سے اس کو جو روشنائی ملی ہے وہ نور سیدہ سے ملی ہے. جب تک یہ نورانی رہے گا نور سیدہ سے نورانی رہے گا. جتنے بھی ملائکہ عرش پر خلق ہوئے، جتنے بھی، سب کے سب روایت کہتی ہے نور امیر المومنین سے خلق ہوئے ہیں. عرش نورانی ہوتا ہے نور زہرا سے، ملائکہ خلق ہوتے ہیں نور امیر المومنین سے. قرآن جنہیں عرش اٹھانے والا کہتا ہے کون ہے؟ ملائکہ. الذین یحملون العرش، وہ لوگ ہیں کہ جو عرش کو حمل کیے ہوئے ہیں، اٹھائے ہوئے ہیں، اور سب کے سب تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں. تسبیح و تحلیل سکھانے والی ہے فاطمہ. عرش کو اٹھا کر تسبیح و تحلیل پروردگار کر رہے ہیں. تو عزیزان محترم، ان ملائکہ کو تسبیح و تحلیل سکھانے والی ذات ہے فاطمہ. آج اس بی بی کی ولادت کا جشن ہے. آج وہ تحفہ پروردگار عالم اپنے حبیب کو دینا چاہ رہا ہے. تو اب جب تحفہ دینا چاہا نا تو پروردگار نے بہت اہتمام کیا ہے. ایسے ہی نہیں دیا رسول کو، بلکہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے کہا کہ اے رسول جاؤ 40 دن تک عبادت کرو. 40 دن تک رسول خدا دن میں روزے رکھتے تھے، رات میں قیام کی حالت میں ہوتے تھے. قیام و صوم 40 دن تک، یعنی ایک ایسی عظیم نعمت رسول خدا کو دی جانے والی ہے. اس نعمت کے لیے تیاری ہو رہی ہے، تیاری ہو رہی ہے. رسول خدا تیاری کر رہے ہیں اس نعمت کو لینے کے لیے. اور کتنے مراحل ہیں اس میں تحفے کے لیے، کہ کس طرح سے پروردگار عالم نے وہ تحفہ دیا اور کس طرح سے وہ آیا رسول تک، یہاں تک کہ آج کا دن بھی پہنچا. اب جب وہ تحفہ دینے کا وقت آیا تو نورانی مخلوق ہے وہ ذات کہ جس کو پروردگار نے اپنے نور سے خلق کیا ہے، رسول خدا کو دیا جا رہا ہے. اب رسول خدا نے اہتمام کیا، 40 دن تک خدا کی راہ میں گزارے. جناب خدیجہ کو معلوم نہیں تھا، رسول خدا چلے گئے تھے. بعد میں اپنے صحابی کو بھیجا، کہا کہ خدیجہ سے کہنا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، ہم ناراض نہیں ہیں، ہم اللہ کی عبادت میں اللہ کے حکم کی وجہ سے ایک مقام پر موجود ہیں اور عبادت پروردگار مصروف ہیں. اور جناب سیدہ بھی اپنے گھر کے اندر رہیں. جناب خدیجہ اپنے گھر میں رہیں، جو قرآن مجید کا حکم ہے نا ازواج رسول کو کہ اپنے گھروں کے اندر بیٹھی رہو. تو اس کی ایک مزاج یہ ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ ہے کہ جو گھر یا جو رسول کے گھر میں بیٹھی رہیں. اب وہ وقت آیا، پروردگار عالم اپنے حبیب کو وہ تحفہ دے رہا ہے. اب تحفے کی تیاری، لینے کی تیاری ہو گئی. آج کا دن آیا 20 جمادی الثانی. رسول خدا کے قلب مطہر پر پروردگار عالم نے ایک سورہ نازل کیا. خدیجہ مدینے کی عورتوں کو بلاتی ہیں. مدینے کی عورتیں خدیجہ کے پاس نہیں آتی. تم نے کیوں یتیم سے شادی کی تھی؟ اب تم جانو، تمہارا کام جانے، ہمارا تم سے کوئی واسطہ نہیں. کہا اچھا. پروردگار عالم کے حکم سے آسمان سے 4 خواتین آئیں. 4 خواتین آئیں، بڑی بڑی مقام و منصب رکھنے والی خواتین، جو جناب خدیجہ کی خدمت کرنے کے لیے آئیں. کیوں نہیں آتی؟ خدیجہ کے ذریعے اب کائنات میں زہرا آ رہی ہے.
اب زہرا آ رہی ہے، لہٰذا روایت کہتی ہے کہ اب مریم آ رہی ہیں، کلثوم آ رہی ہیں، موسیٰ کی بہن آسیہ آ رہی ہیں، سارہ آ رہی ہیں، اور آ کر سب جناب خدیجہ کو اپنا تعارف کراتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم یہ ہیں، تمہاری مدد کے لیے آئے ہیں۔ روایت یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جب جناب زہرا سلام اللہ علیہا اس دنیا میں تشریف لاتی ہیں تو آپ کی زبان پر شہادتوں کا سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ آپ کی زبان پر شہادتوں کا سلسلہ، آپ نے سنا ہے نا، امیر المومنین جب خانہ کعبہ میں آئے تھے، جب رسول کی آغوش میں آئے تو رسول کی آغوش میں آنے کے بعد امیر المومنین نے قرآن کی تلاوت کی، تورات کی تلاوت کی، زبور کی تلاوت کی۔ اب جب کف امیر المومنین زہرا مرضیہ اس دنیا میں آ رہی ہیں تو آنے کے بعد جو زہرا نے سب سے پہلا کام کیا تو روایت کہتی ہے فنطقت فاطمہ، فاطمہ کی زبان سے الفاظ ادا ہو رہے ہیں۔ کیا الفاظ ادا ہو رہے ہیں؟ بشہادت ان لا الہ الا اللہ۔ فاطمہ یہ کہتی ہیں لا الہ الا اللہ وان ابی رسول اللہ سید الانبیاء، میرا بابا میں جس کا ٹکڑا ہوں وہ میرا بابا سید الانبیاء ہے، اللہ کا نبی ہے۔ وان بالی، اور یاد رکھو میرا شوہر، انا بالی، اور میرا شوہر سید الاوصیاء ہے، اوصیاء کا سردار ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَنَّ وُلْدِي سَيَّدُ الْأَسْبَاطِ، میرے بچے جو ہیں رسول کے نواسے، رسول کے فرزند۔ ثُمَّ سَلَّمَتْ عَلَيْهِنَّ، اور پھر وہ جو 4 خواتین وہاں آئی تھی نا جناب خدیجہ کی خدمت کے لیے، جناب فاطمہ نے ان 4 کو سلام کیا ان کے ناموں کے ساتھ۔ کیا بات ہے، ماں کو نہیں پتا ہوگا نام، لیکن بیٹی نے جب ان 4 خواتین کو سلام کیا ان میں سے ہر ایک کا نام لیتی جاتی تھی اور سلام کرتی جاتی تھی۔ اے مریم آپ پر میرا سلام، اے سارہ آپ پر میرا سلام، سب کو سلام کیا۔ اور جب جناب زہرا اس دنیا میں آئی ہے نا تو 2 کام جو کائنات میں ہوئے وہ کیا تھے؟ آسمان بھی نورانی ہوا، زمین بھی نورانی ہوا، آسمان پہ بھی چراغا ہوا، زمین پر بھی چراغا ہوا، آسمان پر بھی نور افشانی ہو رہی تھی، زمین پر بھی نور افشانی ہو رہی تھی۔ تاریخ کہتی ہے، روایات یہ بتاتی ہیں کہ آسمان پر رہنے والی مخلوقات پروردگار سے کہتی ہیں پروردگارہ یہ کیسی نور افشانی ہے، آج سے پہلے ہم نے ایسی نور افشانی نہیں دیکھی۔ تو پروردگار عالم فرماتا ہے، کہا کہ آج منصورہ زمین پر چلی گئی، آج منصورہ جو آسمان پر منصورہ تھی، زمین پر زہرا تھی، وہ منصورہ زمین پر اس کا نزول ہو رہا ہے، زمین پر جا رہی ہے۔ اور جب زمین پر آئی ہے نا تو روایت یہ کہتی ہے کہ جب رسول خدا کے گھر میں یہ بیٹی آئی ہے تو امام فرماتے ہیں کہ فلما سقطت الی الارض اشرق منها النور حتى دخل بيوتات مكة ولم يبق في شرق الارض ولا غربها موضع الا اشراق فيه ذلك النور۔ کہا زمین پر شرق و غرب میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پر نور سیدہ نہ ہو۔ فاطمہ کے نور نے پوری کائنات کو اپنے احاطے میں لے لیا تھا۔ اور فاطمہ زہرا رسول کے گھر میں آ رہے ہیں، ادھر فاطمہ رسول کے گھر میں آتی ہیں، ادھر پروردگار عالم رسول پر 2 عمل کو واجب قرار دیتا ہے۔ کہا اے رسول اب تمہاری 2 ذمہ داریاں ہو گئی ہیں، اب جب ہم نے تمہیں اتنا قیمتی تحفہ ہدیہ دے دیا ہے تو اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ 2 کام فوراً انجام دو۔ آج تک کسی نبی سے پروردگار عالم نے جب اس کو اولاد دی، اور اولاد بھی اگر میں کہوں جو نبی تھے، اولاد بھی نبی، یعقوب کو یوسف دیا، نبی تھا۔ ایسے ہی کتنے ہی نبی ہیں کہ جن کی اولاد بھی نبی تھی، ابراہیم کی اولاد اسماعیل، یعقوب، دونوں نبی۔ کہا کہ کہیں یہ نہیں ملتا کہ اولاد دینے کے بعد پروردگار نے ان نبیوں پر کچھ واجب قرار دیا، لیکن جب رسول خدا کو یہ تحفہ ملا ہے جو اتنا قیمتی تحفہ تھا، اتنا عظیم تحفہ تھا کہ تحفہ ملتے ہی پروردگار عالم نے کہا اے رسول، اے محمد ہم نے تمہیں دے دی کوثر، اے محمد انا اعطیناک الکوثر، اے رسول ہم نے تمہیں کوثر عطا کی۔ اب یہ جو کوثر عطا کی ہے نا اس کے مقابلے میں تمہاری 2 ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، فوراً کھڑے ہو،
فصل اللہ حکم دے رہا ہے کہ جا کے نماز پڑھو، اور دوسرا حکم دیا، کہا کیا؟ کہا اب دمبا نہیں ذبح کرنا. قربانی کر رہے تھے، حج پہ جا رہے تھے، دمبا ذبح ہو رہا تھا، کہا اب ذبح نہیں ہوگا بلکہ اب نہر کرنا پڑے گا. جاؤ کسی اونٹ کا بندوبست کرو اور اسے نہر کرو. پروردگار عالم نے یہ دو ذمہ داریاں لگائیں جناب سید رسول خدا کی، فصل لربک وانحر، اور رسول کو یہ بھی بشارت دے دی، کہا